بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصينا ما هو العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على مهيمين على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمتعى في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرض روحه. أما بعد، قال مولانا علي بن الحسين رحم الله عباسا إن العباس عند الله تبارك وتعالى لمنزلة يغبط بها جميع الشہداء فی یوم القیامہ. صلوات پڑھیے پر محمد سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے کا ارشاد گرامی ہے کہ خدا رحمت نازل کرے ہمارے چچا عباس پر. عباس کا خدا کے نزدیک وہ مقام ہے کہ قیامت میں سارے شہداء مقام اور منزلت ابو الفضل عباس پر رشک کریں گے. ابو الفضل عباس کا مقام بہت بلند ہے. ابو الفضل عباس ولایت تکوینی رکھتے ہیں. عباس کو اتنا اختیار ہے کہ اگر عباس کائنات کی طرف اشارہ کر دیں تو کائنات پہ تصرف کر لیں عباس. یہ ہے عباس کا اختیار. ابو الفضل عباس کی ولادت سن 26 کی ہے اور مولا کائنات کی شہادت سن 40 کی ہے. اس سے پہلے کی جنگ ہے جنگ صفین. 1.5 سال جنگ صفین چلی ہے، خطرناک جنگ. جناب عباس اپنے بابا کے پاس آئے اور جنگ کی اجازت لیے. جنگ کی اجازت لی. مالک اشتر گھبرا رہے ہیں. ابو الفضل عباس کا سن صرف 12 برس ہے. مولا کائنات نے چہرے پر نقاب ڈالی کیونکہ قد و قامت سے 12 سال کی نظر نہیں آتے عباس. چہرے پر نقاب ڈالی، میدان کی طرف ابو الفضل عباس چلے. لوگ دشمن کی فوج پریشان ہیں کہ آخر ہے کون. جب جنگ شروع ہوئی، تلوار کے وار شروع ہوئے تو سب نے کہا یہ علی ہیں. یہ تلوار چلنے کا انداز بتا رہا ہے کہ یہ علی ہیں. یہ فن کسی کے پاس نہیں ہے تلوار کا سوائے علی کے. کسی نے کہا نہیں یہ علی نہیں ہیں، اس جوان کے بال کالے ہیں، علی کی عمر اتنی نہیں ہے. کہا سب مل کے حملہ کرو، اگر قدم پیچھے نہ ہٹے تو سمجھ لینا کہ یہ علی ہیں. فوج نے مل کے حملہ کیا. تاریخ کہتی ہے کہ عباس نے گھوڑے کو کاوے پر لیا. کہا ایسا لگ رہا تھا جیسے موت کی چکی چل رہی ہو. ہر طرف سے صدائیں بلند ہونے لگی کہ یہ علی ہیں. لیکن مولا کائنات نے آواز دی میں نہیں، میرا بیٹا عباس ہے. اس قدر شجاع ہے عباس. مولا کائنات نے خود ابو الفضل عباس کو فنون جنگی سکھائے ہیں. خطیب کعبہ جناب عباس کا خطبہ لکھتا ہے. کیا خطبہ دیا ابو الفضل عباس نے کہ جسے تاریخ نے آج تک محفوظ کیا ہے.
काबे की छत पर गए अबुल फजल अब्बास और कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम हैं, और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा हाज़ा बिक़ुदूम अबी, तमाम तारीफें उस खुदा की हैं कि जिसने काबे की तरफ इशारा किया, कहा इसे शरफ बख्शा, मुशर्रफ किया, और उसके बाद हुसैन इब्न अली की तरफ इशारा किया, कहा इनके बाप की कदमों से। यानी तमाम तारीफें उस खुदा के लिए हैं कि जिसने काबे को मुशर्रफ किया हुसैन इब्न अली के बाप के कदमों से। नारे हैदरी, नारे हैदरी, बावफा बावफा, बावफा बावफा, नारे हैदरी, नारे सलवा। कहते हैं तमाम तारीफें उस खुदा की हैं कि जिसने काबे को मुशर्रफ किया हुसैन इब्न अली के बाप के कदमों से। ये अली के लिए फजीलत नहीं है कि काबे में विलादत हुई, उल्टा काबे के लिए ये फजीलत है कि उसमें मौलाए कायनात ने कदम रखा। सच बताइए कि जो मौलाए कायनात अबुल फजल अब्बास के जो बाबा हैं वही तो हुसैन इब्न अली के बाबा हैं, लेकिन अबुल फजल अब्बास ने ये नहीं कहा कि तमाम तारीफें उस खुदा के लिए कि जिसने इस काबे को मुशर्रफ किया मेरे बाप के कदमों से। मुझे नहीं मालूम कि अब्बास ने ये क्यों कहा, अपनी मसलहत अब्बास खुद जाने कि क्यों कहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब्बास ये बताना चाहते हैं कि जहां पर हुसैन इब्न अली जैसी जात मौजूद हो वहां पर मैं काबिल जिक्र नहीं हूँ। और उसके बाद कहते हैं मन काना बिल अम से बैतन नस्बहा क़िबला, जो कल तक घर था उसे क़िबला बना दिया। अय्युहल कफरतुल फजरो, ए काफिरों ए फाजिरों, अतसद्दून तरीक़ल बैता लिइमामिल बररा, तुम इस घर के दरवाजे को अपने इमाम पे बंद करते हो। पूरे सरजमीन करबला पर कोई एक ऐसा इंसान नहीं था कि जो अब्बास की आंखों में आंखें डाल के कुछ कह दे। जलाल शेर इलाही मौहूद किए हुए हैं लोगों को। 8 ज़िलहिज वो तारीफ होती है कि जिसे हज करना होता है मक्का पहुंच जाता है, और 8 ज़िलहिज को हुसैन इब्न अली ने रोते हुए काबे से विदा किया। अबुल फजल अब्बास कहते हैं लौला हकमल्लाहुल जलिया व इसरारुल अलिया व इख्तिबारुल बलिया लतारल बैत इलैह क़ब्ल अन यमशा लदैह। अगर परवरदिगार की मशीयत न होती, खुदा के रमज़ो रमूज न होते, उसके इसरार न होते और लोगों का इम्तिहान लेना न होता तो तुम देखते कि ये इससे पहले कि हुसैन इब्न अली काबे तक चल के आए, काबा इन तक उड़ के जाता। ये काबा कि जिसके लिए क्या हुसैन, लब्बैक क्या हुसैन, हुसैनियत, 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 नारे सलवा। अगर लोगों का इम्तिहान लेना न होता तो तुम देखते कि इससे पहले कि हुसैन इब्न अली काबे तक चल के आते, काबा इन तक उड़ के जाता। लोग हजर अस्वद का बोसा लेते हैं, यहाँ बोसा लेने के लिए आते हैं, और हजर अस्वद इनके हाथों का बोसा लेता। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद। फरमाते हैं कि अगर मेरे मौला की मर्जी न होती कि जो खुदा की मर्जी है
تو میں تم پر ایسے وارد ہوتا جیسے باز چیٹیوں پر وارد ہوتا ہے۔ تم اس قوم کو موت سے ڈرا رہے ہو کہ جو بچپن میں موت سے کھیل رہی تھی۔ کوئی شاعر شاعری نہیں کر رہا ہے، کوئی خطیب خطابت نہیں کر رہا ہے، یہ ام البنین کا لال ہے جو کعبے کی چھت پر چڑھ کے یہ خطبہ دے رہا ہے، یہ علی کی تمنا ہے جو گفتگو کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم نے وہ خطا کی، اس خطا میں مبتلا ہوئے کہ جس میں قریش والے مبتلا ہوئے۔ انہوں نے چاہا کہ پیغمبر کو قتل کریں، لیکن ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوا جب تک علی ابن ابی طالب رہے۔ اور تم نے یہ چاہا کہ فرزند رسول حسین ابن علی کو قتل کرو، لیکن یہ جان لو کہ یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے جب تک میں عباس زندہ ہوں۔ آؤ میں تمہیں حسین ابن علی کے قتل کا راستہ بتاتا ہوں۔ تعالوا اخبرکم، آؤ میں تمہیں حسین ابن علی کے قتل کا راستہ بتاؤں۔ پہلے میرے سر کو میرے تن سے جدا کرو، پہلے میرے جنازے سے گزرو، تب حسین ابن علی تک تمہارا ہاتھ پہنچے گا۔ جب ایسا بھائی نہ رہ جائے اور سلام آخر کے لیے سید الشہداء کو آواز دے تو حسین ابن علی کیسے نہ کہیں الان انکسرا ظہری، اے عباس تمہارے غم میں میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ مسدود ہو گئی، امید منقطع ہو گئی۔ کیسے نہ کہیں حسین، صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک جانب سے ابو الفضل عباس لشکر کا علم لیے ہوئے خیموں کا تلایا پھر رہے ہیں، فوج کو خیمے سے دور کیے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب سے ایک ایک کر کے جنگ تن بتن کے لیے مقتل میں جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اصحاب خیمے میں بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ایک کی نوبت آئے۔ کربلا ایسی نہیں ہے۔ امام حسین نے جس کو جس کام پر مأمور کر دیا ہے وہ اپنی ذمہ داری کے لیے کھڑا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں فنون جنگی استعمال کیے ہیں، خیام کے پشت پر خندق کھودی گئی ہے اور اس میں آگ روشن کی گئی ہے تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ کچھ اصحاب مأمور ہیں کہ جو تیروں کو روک رہے ہیں کہ کوئی تیر بچوں کو نہ لگ جائے، بیویوں کو نہ لگ جائے، کوئی سپر سے تیروں کو کاٹ رہا ہے، کوئی نیزوں سے کاٹ رہا ہے کہ اگر کوئی تیر خیمے تک چلا گیا تو پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ایسے عالم میں جناب زہیر ابو الفضل عباس کے پاس آئے اور کہتے ہیں عباس گھوڑے سے اترو، میں تمہیں تمہارے بابا کی ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ مقتل کے جملے ہیں، ابو الفضل عباس نے کہا زہیر دیکھ نہیں رہے ہو فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہیں، یہ کسی بات سننے کا موقع نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا ہے بغیر سنے نہیں گزر سکتا۔ زہیر میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا، تم ایسے ہی بتاؤ۔ جناب زہیر نے کہا عباس تمہیں معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب نے تمہاری ماں سے عقد کیوں کیا تھا؟ تاکہ ایک جوان فرزند، تاکہ ایک بہادر فرزند متولد ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ مقتل کہتی ہے ابو الفضل عباس نے ایسی انگڑائی لی ذرا کی کڑیاں ٹوٹ گئیں، ایسی ٹھوکر ماری رکاب ٹوٹ گئی، اور کہتے ہیں یا زہیر اتشجعونی، اے زہیر تم مجھے جوش دلانے آئے ہو، اور آئیتو کا مارا آئیتو قطو، ابھی میں تمہیں وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جناب زہیر اب یہاں سے نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں اتنی دیر کی گفتگو میں فوجیں کچھ قریب آ گئی تھیں، جناب عباس فوجوں پر جھپٹے، 100 سے زیادہ لوگوں کو ابو الفضل عباس نے واصل جہنم کیا، اور اسی حملے میں مارد عرب کا مشہور نیزے باز اس سے عباس نے جنگ تن بتن کی، مارد کے سامنے آئے، تلوار کو نیام میں رکھا اور کہتے ہیں مارد
آج تو بات تب ہے جب میں تجھ کو تیرے ہی نیزے سے ماروں. اور ابوالفضل عباس نے اس کو اسی کے نیزے سے مارا. واپس آئے, جناب زہیر نے فخر کیا. وہ لمحہ بھی آیا کہ جب عباس نے دیکھا کہ اب کوئی نہ رہ گیا. قاسم بھی کام آ گئے, علی اکبر بھی کام آ گئے, ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. عالم یہ ہے کہ روتے روتے عباس کی آنکھیں سرخ ہیں. دشمن کا راوی لکھتا ہے کہ قاتل جناب عباس کا قاتل کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے انسان کو قتل کیا کہ جس کے پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا, جس کی آنکھیں روتے روتے سرخ تھی, جس کا چہرہ خوف خدا سے زرد تھا. آئے حسین ابن علی کے سامنے آئے, کہتے ہیں آقا اب اس غلام کو بھی اجازت دیجیے. سر سے پاؤں تک حسین نے عباس کو دیکھا, رونے لگے. کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو بھیا. آقا اب وہ لشکر ہی کہاں کی جس کی میں علمداری کروں. کہتے ہیں آقا یہ دل سینے میں تنگی محسوس کر رہا ہے, جی چاہتا ہے جا کے ان سے اپنے شہیدوں کا بدلہ لوں. انہوں نے میرے علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, میرے قاسم کو زندہ پامال کر دیا, میری شہزادی زینب کے بچوں کو شہید کر دیا. اے آقا مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جاؤں. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ خیمے سے آواز آئی العطش. امام حسین نے کہا اے عباس جانے سے پہلے ان بچوں کے لیے سبیل کر دو. ابوالفضل عباس اس خیمے میں آئے کہ جہاں پر مشکیزیں رکھے جاتے تھے. کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سوکھے مشکیزیں سینے سے لگائے ہوئے زمین پر لیٹے ہیں. 7 محرم سے خیمے میں العطش کی صدائیں بلند ہیں, اور عباس کیسے سن رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. آواز سکینہ مشکیزے کو لاؤ. سکینہ مشک لے کر کے چلی. جناب زینب نے جاتے ہوئے دیکھا, اے میری بچی کہاں؟ کہا چچا پانی لانے جا رہے ہیں. زینب کی آنکھیں بھر آئیں, سمجھ گئی علی کی بیٹی ہے. کہتی ہے سکینہ عباس کو لاؤ. ابوالفضل عباس خیمے میں آئے, سر کو جھکائے ہیں. کہتے عباس اے عباس میں بہت چھوٹی تھی, بابا کی آغوش میں بیٹھی تھی, بابا نے میرے شانوں کا بوسہ لیا. میں نے بابا سے پوچھا بابا آپ نے یہ کیوں کیا, اس کا سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اے زینب ایک وقت آئے گا